قبر کی پہلی رات ہو، یہ قبر کا پہلا دن ہوگا جب ہم اور آپ ہماری روح نکالے جانے کے بعد ہمارے جسم میں لوٹائی جائے گی. ہمیں فرشتے قبر میں اٹھا کے بٹھائیں گے. بٹھانے کے بعد سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دنیا میں غیروں کو داتا مانا، دنیا میں غیروں کو غریب نواز مانا، دنیا میں غیروں کو مشکل کشا مانا، یا علی مشکل کشا کے نعرے لگائے، یا غوث آدم دستگیر کے نعرے لگائے. اللہ اکبر، ایسے بندے کی حالت بھی اللہ نے بیان کی. اور ایک وہ موحد تھا جس نے رب کے آگے جھکا، جو رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا، رب کے علاوہ نہ کسی کے آگے ہاتھ اٹھاتا، رب کے علاوہ نہ کسی سے دعائیں مانگتا، رب کے علاوہ نہ کسی سے اپنی شکایت کرتا. وہ بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. فرشتے اس کے بعد سوال کریں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہے گا یہ ہمارے درمیان نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے. فرشتے پوچھیں گے تجھے کہاں سے اس بات کا علم ہو؟ اور لوگوں جو دین کی تعلیم سے دور ہو، جو مساجد میں دین سیکھنے نہیں آتے، جو اللہ کے دین سے دور ہو، سنو، فرشتے اس سے کہیں گے تلوتا و درائتا، تو نے قرآن کی تلاوت کی، تو نے قرآن کو پڑھا، تو نے قرآن کو سمجھا، تو نے احادیث رسول پڑھی، اس کو سمجھا. یہی وجہ ہے کہ آج تو قبر کے سوالوں کا جواب دے لے گئے. یارو، آج بیٹا ڈاکٹر بنے ہم خوش ہوتے، بیٹا انجینئر بنے ہم خوش ہوتے. آپ کا اتنا بڑا علاقہ ہے یہ گولکنڈا دھان کوٹے کا علاقہ، آپ کے ہمارے اس علاقے میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 200-400 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کتنے ہیں جن کے بچے آج مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جن کے بچے آج دین سیکھتے ہیں؟ کبھی غور؟ کہیں گے فرشتے تو نے دین سیکھا، دین سمجھا، تو نے قبر کے سوالوں کا جواب دیا. آسمان سے اعلان کیا جائے گا صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، ایسا کرو اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو. اللہ اکبر، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو اور اسے سلا دو. یا رب، اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان تھا، جس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے. حدیث کے الفاظ میں دونوں لفظ بیان کیے گئے ہیں، فاسق، فاجر یا کافر کا ذکر کیا گیا ہے. جب اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، جب یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کے سفر پر جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں انتہائی قبیح اور برے شکل کے، انتہائی قبیح اور برے شکل کے. یا رب، آنے کے بعد اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے سامنے بیٹھ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. اس کے بعد ملک الموت آتے، وہ بھی بہت بھیانک شکل میں، جہنم کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا، بدبودار، انتہائی بدبو والا کپڑا، زمین پر اس سے بری بدبو نہیں ہے، اتنا بدبودار کپڑا لے کر کے آتے ہیں وہ فرشتے. ملک الموت آتے ہیں، اس کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں. اس کے جسم میں روح بھاگتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی. اللہ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے روحوں کو نکالتا ہے، جب ان کی روحیں نکالے جاتی ہیں تو فرشتے ان کے پیٹھ پر، ان کے پیچھے کے حصے پر لات مار کر کے ان کی روح نکالتے ہیں. کھینچ کر کے زبردستی اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے اور اس بدبودار کپڑے میں اس روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے. کوئی فرشتہ نہیں چاہتا کہ اس کی روح کو لے کر کے جائے. لے جایا جاتا ہے، پہلے آسمان پر پہنچتے، سوال کیا جاتا ہے یہ بدبخت کون ہے جس کی تم روح نکال کر کے لائے ہو؟ اس کا سب سے برا نام جو دنیا میں رکھا گیا وہی نام بتلایا جاتا ہے. پہلے آسمان سے واپس کر لے جاؤ، اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دو. اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے سوال و جواب کے لیے انتہائی بھیانک اور خطرناک شکل میں دونوں آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہائے اللہ، اس نے زندگی بھر درباروں پر سر مارے ہیں، اس نے زندگی بھر غیر اللہ کو پکارا ہے، اس نے رب کی تحقیر کر کے، اللہ کی قسم کہتا ہوں، اللہ کی قسم، آج سلون میں بیٹھا تھا، اشعار سنے تو محسوس ہوا کہ کان سے میرے خون نکل جائے. شاعر بدبخت کہتا ہے اللہ کی جھولی میں توحید کے علاوہ کیا رکھا ہے؟ جو بھی مانگنا ہے محمد سے مانگ لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. زندگی بھر اس نے غیروں کے در پر سر مارے، رب کے علاوہ غیروں کو پکارا، حاجت روا، مشکل کشا، سب غیروں کو سمجھا. یہ کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے، مجھے اس کا علم ہے ہی نہیں، میں کیا بتلاؤں میرا رب کون ہے. کہا جاتا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے. پھر کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سوال کیا تھا، کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم.
میں کیا کہوں؟ میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا وہی کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ یا رب یا رب یا رب، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس کیفیت اور حالت سے محفوظ رکھے۔ اللہ کی قسم، فرشتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سوال جواب ہونے کے بعد فرشتے جب وہاں سے چلے جاتے ہیں قبر بندے کو دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیوں میں سے مل جایا کرتی ہے۔ اللہ، ایک نوجوان آتا ہے انتہائی برے شکل میں، انتہائی برے شکل میں، اور ٹھیک اس کے برعکس مومن کے پاس انتہائی خوبصورت شکل میں نوجوان آتا ہے۔ اس شخص کے پاس نوجوان برے شکل میں آ کے کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو وہ برائی جس کا تو حقدار ہے۔ وہ کہتا ہے کون سی برائی؟ تم کون سی برائی کی خبر لے کر کے آئے ہو؟ تم کون ہو جو میری قبر میں آئے ہو؟ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہی نوجوان جو مومن ہے اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہے وہ نوجوان، اور کہتا ہے کہ میں تیرا اچھا عمل ہوں۔ قبر میں نہ مال جانے والا ہے، نہ اولاد جانے والی ہے، نہ بیوی جانے والی ہے، اللہ، آپ کا عمل جانے والا ہے، عمل جانے والا ہے۔ قبر کی پہلی رات کیسی گزرنی ہے اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے۔